جتنے بھی مذاہب اس وقت دنیا کے اندر ہیں، یاد رکھیے ان میں سے سب سے جو برے لوگ ہیں شرپسندی کے اعتبار سے، جھوٹ کے اعتبار سے، فراڈ کے اعتبار سے، دھوکے کے اعتبار سے، وہ یاد رکھیے یہودی ہیں۔ اور بالخصوص اسلام دشمنی کے اعتبار سے، مومنوں کے ساتھ دشمنی کے اعتبار سے سب سے جو بڑے دشمن ہیں وہ بھی یاد رکھیے آپ یہودی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو دشمنی رکھیں گے، جو سب سے زیادہ عداوت رکھیں گے، جو سب سے زیادہ بغض رکھیں گے، یاد رکھیے کہ وہ یہودی ہیں۔ یہودی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہودی دنیا کا سب سے جھوٹا ترین شخص ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسے بے شمار واقعات رونما ہوئے ہیں۔ بالخصوص امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، یہود کے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ فرمایا کہ لوگو، میں اس دین کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں اور میرا مشن یہ ہے کہ تم سلام کو پھیلاؤ، سلام عام کرو اور کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور آپس میں صلہ رحمیاں کرو۔ اسلام کا درس ہے صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت نماز پڑھو، اللہ کے حضور تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، جب لوگ سارے کے سارے آرام کر رہے ہوں تم اللہ کے حضور کھڑے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار چیزیں بیان فرمائی۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چاروں چیزیں جب سنی تو میں نے کہا یہ ایک نبی کی بات ہو سکتی ہے، یہ ایک سچے دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے، اور یہ جو جن احکامات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، اس سے اس دین کا حسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا یہ چیزیں منہ بولتا ثبوت ہیں۔ عبداللہ بن سلام آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اور کہنے لگے میں اس طرح کرتا ہوں، چھپ جاتا ہوں، کیونکہ اگر آپ نے براہ راست میرے بارے میں، یہودیوں سے اگر آپ میرے بارے میں آپ نے کمنٹس لیے تو وہ میرے بارے میں جو رائے ہے وہ اچھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ ڈائریکٹ ان کو پتہ ہوگا کہ میں اسلام لے آیا ہوں۔ لہذا میں یہ کرتا ہوں، پہلے چھپ جاتا ہوں، پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں۔ آپ ان کو بلائیے، ذرا پہلے ان سے یہ پوچھئے کہ میں ان کے ساتھ کیسا ہوں، وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا ان کے کمنٹس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا۔ اب عبداللہ بن سلام پیچھے ہیں، پردے میں چھپے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا یہود کو، ان کی جماعت کو، کہا کہ ہاں جمع ہوئے، جب کہا بتاؤ عبداللہ کیسے ہیں تم میں سے؟ وہ کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا عالمنا وابن عالمینا، کہنے لگے کہ عبداللہ تو بہت بڑی شانوں والے ہیں، وہ ہم میں سے بہتر ہیں اور سب سے زیادہ بہتر ہیں، اور سب سے زیادہ بہتر کے پھر آگے بیٹے ہیں، ظاہر عالم تھے، نسل در نسل عالم تھے۔ اور اسی طرح کہنے لگے کہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، عالم ہیں، اور پھر عالم کے بیٹے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبداللہ اسلام لے کر آئیں تو پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ عبداللہ تو مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے پردے کے چھپ کے بیٹھے تھے، اچانک کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے سامنے آ گئے۔ اور جب سامنے آئے تو وہ یہودی دیکھے اکا بکا۔ اب اتنا بڑا جھوٹ تاریخ میں آپ بتائیں، اتنا بڑا جھوٹ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہ ظالم جو ابھی کچھ لمحے پہلے ان کو وابن خیرنا وابن خیرنا عالمنا وابن عالمینا جیسے القابات سے نواز رہے تھے، ساتھ ہی عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھتے ہوئے آئے تو نعوذ باللہ کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ تو ہم میں سے سب سے زیادہ بدترین ہے۔ فوراً مکر گئے اور کہنے لگے سب سے زیادہ شرترین لوگوں میں سے سب سے زیادہ شرترین بندے کے بیٹے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ، اور امام بخاری نے اس حدیث کو باقاعدہ نقل کی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، یہ جو ہمارے مسلمان آج کل کہتے ہیں نا کہ فلانے دیکھو جی وہ انگریز ہم سے بہت اچھا، وہ یہودی ہم سے بہت سچے ہیں، وہ یہ اس دور کے سچے نہیں تھے، آج کل کے یہ دور کے کیسے سچے ہوں گے؟ اور بالخصوص ہم مسلمان ہیں، ہمارا آپس میں اسلام کا اور کلمے کا تعلق ہے، کلمے کی رشتہ داری ہے۔
آپ کے ساتھ تو آپ کا تو سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے، اور جھوٹا اتنا ہے کہ آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ دیکھ کے باقاعدہ حقانیت کو دیکھ کے وہ چیزیں وہ منکر ہو جاتے ہیں، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا سے کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی مذاہب اس وقت دنیا کے اندر ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ شر یہودیوں کے اندر ہے، سب سے زیادہ جھوٹ یہودیوں کے اندر ہے، اور بالخصوص پھر جب یہ شر اسلام کے خلاف جب آئے گا تو پھر بھی ان کا شر سب سے زیادہ ہے، اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ان باتوں کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے اور قرآن کو بالخصوص اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔